سکتا. یہ موبائل کیا ہے؟ موبائل کے اندر کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ یہ ناچ گانے والا گناہ صرف امیر کرتے تھے، پیسے دیتے تھے اور ناچنے والیاں منگواتے تھے، ان کے سامنے ناچنے والیاں ناچتی تھیں اور پھر وہ گناہ کرتے تھے. لیکن آج کا زمانہ یہ ہے کہ غریب لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہیں. گھر میں روٹی ہو یا نہ ہو، کھانا ہو یا نہ ہو، اور کچھ ہو نہ ہو، نیٹ کا پیکج ہونا چاہیے. کیا دیکھنا ہے؟ فحاشی دیکھنی ہے، گندگی دیکھنی ہے، غلاظتیں دیکھنی ہے، میوزک دیکھنا ہے. حضرت انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ، اپنی تنہائی پاک رکھ، اپنے اوپر کنٹرول کر. جناب یوسف علیہ السلام کا کتنا مشہور واقعہ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یوسف نامے میں، کہ بند کمرہ زلیخا گناہ کی دعوت دیتی ہے تو اللہ کا نبی کہتا کیا ہے کہ خبردار میرا خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے اندر ایمان یوسف پیدا کر. اللہ نے تجھے مقام یوسف عطا کرنے کا موقع ہر انسان کو دیا ہوتا ہے. اس کے سامنے کئی زلیخا ہیں جو گناہ کی دعوت دیتی ہیں، تو کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے. جناب زلیخا نے کیا کیا؟ کپڑا لیا، کمرے میں جو بت تھے ان پہ ڈال دیے. کہا اب قریب آ جا میرا میں نے خدا کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. اس وقت جناب یوسف فرماتے ہیں اے زلیخا، تو اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال سکتی ہے، میرا جو خدا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے. میرے خدا کی آنکھوں پہ پردہ کوئی نہیں ڈال سکتا، وہ اب بھی دیکھ رہا ہے. اب ہوا کیا؟ جس نے گناہ کی دعوت دی وہ ضعیفہ ہو گئی، گداگر بن گئی. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، بند کمرے میں اللہ کی بات مانی، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، حالانکہ یوسف کنوارے تھے، جوان تھے، زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کیا. تو ہوا کیا؟ زلیخا گداگر بن گئی، یوسف بادشاہ بن گئے. اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے بعد کیا دیکھا؟ شاہانہ شان سے جناب یوسف آ رہے ہیں. زلیخا بوڑھی ہے، آنکھیں کمزور ہیں، اب نظر کچھ نہیں آتا، عصا کے سہارے چل رہی ہے. تو ایک بے ساختہ زبان سے جملے نکلے، کہا کیا حمد کروں اس خدا کی جس نے اپنی اطاعت کے بدلے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور پھر دوسرا جملہ اپنے لیے کہا کیا حمد کروں اس خدا کی جس نے اپنی نافرمانی کے بدلے بادشاہوں کو گداگر بنا دیا. حضرت انسان زلیخا بتا رہی ہے اگر تو بند کمرے میں بیٹھا ہے، اپنی تنہائی پاک رکھتا ہے، اللہ تجھے مقام عطا کرے گا. قد افلح من تزکا. کامیاب وہ نہیں جس نے ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر لیا، کامیاب وہ نہیں جس نے کسی کو مار لیا، کسی کو ڈرا لیا، دھمکا لیا. کامیاب ہو گیا وہ جس کا اندر پاک ہوا، جس کا اندر صاف ہوا، اندر میل نہ ہوئی. یہ نہیں ہے کہ گلیوں چوکوں میں تو ولی اللہ بنا رہے، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہو، نہیں. کمال یہ ہے کہ تیرا اندر صاف ہو، تیرے اندر خوف خدا ہو، پھر اللہ تجھے ایک مقام عطا کرے گا. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کو مقام ملا تھا. تجھے کئی ہیں دعوت دینے والے گناہ کی طرف، اگر تو رک گیا، تنہائی پاک کر لی، تو تجھے ایک نہ ایک دن مقام ضرور مل جانے والا ہے. حضرت انسان جوانی ہے اللہ نے دی ہے، تو اس میں تکبر نہ کر بلکہ اس سے فائدہ اٹھا. جوانی وہ نہیں جو بازاروں میں گزرے، جوانی وہ ہے جو سجدوں میں گزرے. جوانی میں توبہ کر. لیکن افسوس ہم بڑھاپے میں اکثر لوگ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت توبہ کرتے ہیں، اس وقت نیکیاں کرتے ہیں جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. جوانی میں عبادت کرنے کی لذت ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے، لطف ہی اور ہے. حج کرنے بھی اکثر وہی جاتے ہیں نا جن کو مسجد میں جانے تک کی طاقت نہیں ہوتی، وہ خانہ کعبہ ہم بھیج دیتے ہیں، دادا جی کو بھیج دو. حالانکہ حکم ہے جوانی میں عبادت کر. جوان کو عبادت کرنے میں مزہ بڑا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ دل سے روتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبری شیوا ہے. بڑھاپے میں اگرچہ اچھی بات ہے عبادت کرنا، لیکن جوانی کا اپنا مقام ہے. اپنی تنہائی پا کر
عاجزی اختیار کر، شکر خدا کا کر کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اس نے عیبوں پہ پردہ ڈالا. جس نے پردہ ڈالا